گزشتہ نشست میں سورۃ الحدید کے مضامین کا آغاز کیا تھا اور اس عنوان پر گفتگو کی جا رہی تھی کہ کائنات کی ہر شے، اللہ جل شانہ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تقدیس بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتی ہے، لیکن تم اس مخلوق کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی جو اللہ کی مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کس وقت اور کس انداز میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ پرندے اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ درند اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح جمادات ہیں، نباتات ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، دریا ہیں، پھل ہے، پھول ہے، چاند ہے، سورج ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، لیکن ہم ان کی تسبیح کے انداز اور ان کے طور طریقوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہمیں ہمارا طریقہ بتلا دیا گیا کہ تم نے اللہ کی تسبیح کس انداز میں بیان کرنی ہے۔ اس حوالے سے کچھ گفتگو میں گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ ایک روایت، ایک حدیث اور سماعت فرما لیجئے، پھر بات کو آگے چلاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی لخت جگر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے متعلق آتا ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری کے اندر بھی، مسلم کے اندر بھی، ابو داود کے اندر بھی، دیگر کتب کے اندر بھی، کہ یہ اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھی۔ چکی بھی خود پیسا کرتی تھی اور دیگر جتنے بھی گھر کے کام کاج تھے وہ خود کیا کرتی تھی۔ تو ان کام کاج کرنے کی وجہ سے، سخت مشقت برداشت کرنے کی وجہ سے ہاتھوں پر، جسم پر کچھ نشانات پڑ گئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ قیدی لائے گئے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت کے طور پہ مجاہدین میں تقسیم فرما رہے تھے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جائیں اور اپنی خدمت کے لیے کوئی ایک خادم ان سے مانگ کر لیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنی خدمت کے لیے کوئی ایک خادم ان سے مانگ کر لے آئیں۔ تو جب یہ سیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصروف تھے صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو کرنے میں، تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو جا کر اپنا مدعا بیان کر دیا کہ میں اس لیے حاضر خدمت ہوئی تھی لیکن حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی، تو آپ میرا پیغام ان تک پہنچا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت میں ہم بستر پر سونے کے لیے لیٹ چکے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت پھر ہمارے گھر تشریف لائے۔ ہم اٹھنے لگے تو حضور نے منع فرما دیا کہ اپنی اپنی جگہ پر لیٹے رہو۔ فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہو گئے اور حضور کے جو قدم مبارک تھے ان کی ٹھنڈک میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے پیاری بیٹی، مطلب خلاصہ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میرے پاس خادم مانگنے کے لیے آئی تھی، تو میں اس خادم سے بہتر چیز تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس خادم اور اس ملازم اور اس نوکر سے بہتر چیز میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اور وہ بہتر چیز یہ ہے کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 مرتبہ کیا پڑھ لیا کرو بھائی؟ اللہ اکبر۔ اس کو ہم کہتے ہیں تسبیح فاطمی۔ یہ تسبیح فاطمی کیوں مشہور ہے؟ اس لیے مشہور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تسبیح کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی تھی۔ اب میں اگر اس حدیث کو لے لوں تو آج کا شاید سارا بیان اسی کے اوپر نکل جائے اور باقی باتیں رہ جائیں گی۔ میں صرف چیدہ کیونکہ اب بات آ گئی ہے تو بات کیے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں خادم مانگنے کے لیے۔ اس سے پہلے اگر پیچھے جائیں تو بات کیا چل رہی تھی کہ سیدہ اپنے گھر کے کام کاج خود کر رہی ہیں، چکی بھی
خود چلا رہی ہیں، پانی بھی خود بھر رہی ہیں، گھر کے سارے جو مشقت والے کام ہیں وہ کیا کر رہی ہیں بھائی؟ وہ خود کر رہی ہیں۔ تو ہماری آج کی جو عورت ہے، یا ہماری جو آج کی بچیاں ہیں، یا ہماری جو آج کل کی نوجوان نسل ہے جو ابھی جوان ہو رہی ہے، جنہوں نے ابھی پریکٹیکل لائف میں قدم رکھنا ہے، ان کا نعرہ کیا ہے؟ ان کا نعرہ کیا ہے؟ ان کا نعرہ کیا جی؟ میرا جسم ہے تو کیا ہے؟ میری مرضی ہے۔ اپنا کھانا خود گرم کر لو، اپنے موزے خود تلاش کر لو، اپنے کپڑے خود استری کر لو۔ بھائی بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات یہ کیا کرتا ہوں، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں پھر بات کو لے کے چلتا ہوں۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نام تو آپ حضرات نے سنا ہی ہوگا، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا نام، بہت بڑا مقام۔ اسمبلی میں کسی موضوع کے اوپر انہوں نے تقریر کی تو ایک خاتون نے اٹھ کر ان پر اعتراض کر دیا کہ جی مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے، عورتوں کو کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے بڑا ہی پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا بی بی ہماری طرف سے تو جا کے 8 کر لے، کس نے روکا ہے؟ بھائی یہ احکام تو ان لوگوں کے لیے ہیں نا جو ماننے والے ہیں، جنہوں نے ماننا ہی نہیں ان کے لیے تو کسی حکم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ میں کہا بی بی تو جا کے شوق سے 8 کر لے، 10 کر لے، 20 کر لے، تیرا اس سے کیا لینا دینا؟ یہ تو ماننے والوں کے لیے احکام ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ باتیں تو ماننے والوں کے لیے ہیں نا، جو سیدہ فاطمہ کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور اپنی بڑی ان کو مانتی ہیں، تو ان کی سنت پر، ان کی سیرت پر وہی عمل کریں گے نا۔ جنہوں نے ان کو اپنا بڑا ہی نہیں ماننا تو وہ ان کی سیرت پر کیسے چلیں گے؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ آج ہمارے گھروں کی حالت کیوں خراب ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ان شخصیات کا تذکرہ ہمارے گھروں میں ہے ہی نہیں۔ ہمارے گھروں میں تذکرہ کس کا ہو رہا ہوگا؟ مائیکل جیکسن کا۔ ہمارے گھروں میں تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ رونالڈو کا۔ ہمارے گھروں میں تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ میسی کا۔ ہمارے گھروں میں تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ حارث رؤوف کا۔ ہمارے گھروں میں تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ بابر اعظم کا۔ ٹھیک ہے، اپنے اپنی فیلڈ میں انہوں نے بڑا نام کمایا ہے، لیکن جو ان کی فیلڈ ہے یہ ہماری بخشش کا ذریعہ تو اللہ نے یہ تو نہیں پوچھنا کہ بھئی تم نے قذافی اسٹیڈیم میں سینچری ماری تھی کہ نہیں ماری تھی، یا تم نے 5 آؤٹ کیے تھے کہ نہیں کیے تھے۔ یہ تو اللہ نے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تو یہ پوچھنا ہے کہ میرے نبی کی کتنی سیرت پر عمل کیا، کتنی سنتیں سیکھیں، کتنی سیرت ان کی سیکھی، ان کی اولاد کی کتنی سیرت سیکھی، صحابہ کرام کے کتنے طریقے تم نے سیکھے، اور کتنا اپنی زندگیوں میں ان کو اپنے عمل میں لے کے آئے۔ تو جب ان شخصیات کا تذکرہ ہمارے بچوں اور ہماری بچیوں کے سامنے کیا ہی نہیں جائے گا تو ہمارے بچوں اور ہماری بچیوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ کون لوگ تھے؟ ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ سیدہ فاطمہ اپنے گھر کے سارے کام کاج خود کیا کرتی تھی؟ ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اپنے گھر کی چکی تک، آٹا تک خود پیسا کرتی تھیں؟ آج تو سہولت ہے، آج تو یہ مشقت والے کام نہیں کرنے پڑتے نا بھائی۔ خواتین کو گھروں میں زیادہ سے زیادہ کیا کام کرنا پڑتا ہے؟ کھانا بنانا پڑتا ہے، کپڑے استری کر دینے ہوتے ہیں، صفائی والی ماسی ہم نے گھر میں رکھی ہوتی ہے، کپڑے دھونے والی ماسی ہم نے گھر میں رکھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی مشقت، اب آٹے پیسنے والی مشقت تو آج کے دور میں نہیں ہے، چکی چلانے والی مشقت تو میرا خیال ہے، مجھے نہیں پتہ، میرا خیال ہے کہ اب دیہاتوں میں بھی شاید یہ رواج نہیں رہا۔ کیوں جی؟ ایسا ہی ہے، اب دیہاتوں میں بھی یہ رواج نہیں ہے۔ اب وہاں پہ بھی چکیاں لگی ہوئی ہیں، آپ مشین میں لے کے جائیں، دانے لے کے جائیں، پسوا کے لے آئیں، آپ نے صرف آٹا گوندنا ہے، روٹی پکانی ہے، اللہ اللہ تو خیر ہی چلا۔ اب کون سے اتنے مشقت والے کام رہ گئے جس کو کرنے میں ہمیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ تو میں تو صرف اس حدیث کا صرف ابھی یہ ایک پہلو کے اوپر بات کر رہا ہوں، دوسرا پہلو بھی سمجھ لیں کہ جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر خدمت ہوتی ہیں، اور کس لیے آئی ہیں؟ خادمہ مانگنے کے لیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ان کو خادمہ دے نہیں سکتے تھے؟ کیا حضور کے پاس خدام کی کمی تھی؟ حضور کسی کی بھی ڈیوٹی لگا دیتے کہ بھائی جاؤ جا کے فاطمہ کا ہاتھ بٹا دیا کرو، جاؤ جا کے اس کا کام کر آیا کرو۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ تاثر نہیں دیا، آرام پسندی کا تاثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی بیٹیوں کو نہیں دیا کہ تمہاری زندگی آرام پسندی میں نہیں گزرنی چاہیے، تمہاری زندگی اگر محنت اور مشقت کے ساتھ گزر رہی ہے تو اس محنت اور مشقت کے ساتھ ساتھ تمہیں اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے، یہ اللہ کا ذکر تمہارے لیے خادم سے بڑھ کر ہوگا، محنت مشقت کا اجر علیحدہ ملے گا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مرد محنت مشقت کس کے لیے کر رہا ہے؟ بولے نا بھائی، اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ عورت محنت مشقت کس کے لیے کرتی ہے؟ اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کی خدمت میں بھی اجر رکھا ہے، عورت کی خدمت میں بھی اجر رکھا ہے۔
آپ حضرات کی تسلی کے لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جو سارا دن محنت مشقت کرتے ہیں، باہر سے پیسہ کما کے لے کے آتے ہیں اور حلال کما کر لے کر آتے ہیں، اس حلال کا ایک نوالا اپنے بیوی بچوں کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو آرام پسندی کا درس نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی اولاد کو نہیں دیا، اپنی امت کی بیٹیوں کو نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ آرام پسندی اس امت کا شیوا نہیں ہے۔ ہمیں تو آج کل لگژری لائف سٹائل گزارنے کی عادت پڑ گئی ہے نا جی، میرا لائف سٹائل لگزوریس ہونا چاہیے، ہے جی، آرام۔ ہم نے نماز بھی پڑھنے آنا ہے تو وہ جناب بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر، بھائی برا نہ محسوس کرنا، میں کوئی طنز کے طور پہ یہ بات نہیں کر رہا، میں ایک جرنل بات کر رہا ہوں، کہ ہم نے نماز کو بھی ایک دکھاوا اور ایک فیشن جو ہے وہ بنا لی ہے۔ یہ 2 قدم پر میرا گھر ہے، 2 قدم پر میں اپنے گھر سے پیدل چل کر نہیں آؤں گا، میں ڈرائیور کو کہوں گا، حکم دوں گا، وہ گاڑی نکالے گا، پھر میں اس گاڑی کے اندر بیٹھ کر آؤں گا، نیلی بتی لگا کر اس کو چلاتا ہوا کہ لوگوں کو پتہ لگے جی فلاں صاحب جو ہیں جی وہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نماز اس چیز کا نام تو نہیں ہے۔ تو بات کیا چل رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی امت کی بیٹیوں کو آرام پسندی کا درس نہیں دیا، ان کو گھر کی ملکہ بنایا ہے۔ فرمایا کہ گھر کی جنت تم لوگوں نے سنوارنی ہے، گھر کو جنت تم لوگوں نے بنانا ہے۔ اگر تم ہی یہ کہنا شروع کر دو کہ میرا جسم میری مرضی، اپنا کھانا خود گرم کر لو، اپنے موزے خود تلاش کر لو، تو بھائی پھر وہ گھر جنت نہیں رہے گا، پھر وہ گھر جنت نہیں رہے گا۔ مرد کی فطرت ہے، اللہ پاک نے مرد کی فطرت میں رکھ دی ہے، جتنا بڑے سے بڑا بھی کوئی رن مرید ہوگا نا، بڑے سے بڑا بھی کوئی رن مرید ہوگا، وہ کسی نہ کسی وقت میں وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا۔ یہ جتنے لونڈے لپاڑے آج کل ان لڑکیوں کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں نا، یہ میرا جسم میری مرضی والوں کے پیچھے، کل کو یہی لڑکیاں اگر ان کی بیوی بن کر آ جائیں گی نا تو یہ 1 منٹ کے لیے ان کو برداشت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کی حرکتیں دیکھ چکے ہوئے ہیں۔ تو بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی کہ ان شخصیات کا تذکرہ ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون لوگ تھے، ہمیں ان کی سیرت کا ہی نہیں پتہ، ان کے طریقوں کا ہی نہیں پتہ۔ تو بات کیا چل رہی تھی کہ بھائی کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے افضل ہستی نے اپنی سب سے افضل بیٹی کو کیا سکھلایا کہ بھائی رات کو جب سونے کے لیے لیٹو تو بھائی سب مل کر میرے ساتھ بولیں 33 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ 33 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ۔ اور 34 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھلائی ہوئی تسبیح ہے، کس کو؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ اچھا بھائی بات یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی تقدیس بیان کرتی ہے۔ کیوں بیان کرتی ہے؟ کسی اور کی تسبیح کیوں نہیں ہوتی؟ کسی اور کی تقدیس کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ اس کا جواب دے دیا، اس لیے کہ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، سب مل کر بولیں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ آسمانوں کا مالک بھی اللہ، زمینوں کا مالک بھی اللہ۔ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا خالق اور مالک کون ہے بھائی؟ اللہ۔ تو جب اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مالک الملک ہے، اللہ ہی ذو الجلال والاکرام ہے، اللہ ہی قہار ہے، جبار ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، تو پھر تسبیح بھی کسی کی بیان کی جائے گی؟ اسی کی بیان کی جائے گی، اللہ کی بیان کی جائے گی۔ فرمایا کہ یحیی و یمیت، بھائی زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ اگر کسی کو زندگی مل رہی ہے تو اس زندگی میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اگر کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس موت میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ موت بھی اللہ کے حکم سے آ رہی ہے، زندگی بھی اللہ کے حکم سے آ رہی ہے۔ ہم موت پر رونا پٹنا مچا دیتے ہیں، فلاں چلا گیا اور بھائی اس مرنے والے کے غم میں تو تم شریک ہو رہے ہو، تم اعتراض تو اللہ کے اوپر کر رہے ہو۔ میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پر یہ بات کی تھی کہ کئی مرتبہ یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں، اللہ میاں آپ نے ہمارے ساتھ یہ کام کرنا تھا، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ ایمان جو ہے نا، ایمان میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دوں، ایمان جو ہے نا ایک نہایت کچے دھاگے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، نہایت کچے دھاگے کے ساتھ۔ ذرا سا اس دھاگے میں لچک آ گئی، وہ آگے پیچھے ہو گیا تو وہ دھاگا ایمان والا کیا ہو جائے گا بھائی؟ ٹوٹ جائے گا۔ اتنا کمزور ہے ایمان کا دھاگا کہ ایک لفظ، ایک اللہ کی ناشکری کا
کفران نعمت کا ایک لفظ زبان سے نکلنے کی دیر ہے کہ انسان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی بھی میں دیتا ہوں، موت بھی میں دیتا ہوں، پھر رونا پٹنا کس لیے؟ بھائی ٹھیک ہے، ایک فطرتی تقاضا ہے، کوئی پیارا اس دنیا سے چلا گیا، تھوڑا سا غم ہوتا ہے، تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیں؟ اگر اللہ ہمیں زندہ ہی نہ کرتا، اس دنیا میں لے کے ہی نہ آتا، تب بھی ہم اللہ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ دنیا میں لے کر آئے اور پھر واپس آپ دنیا سے لے کے جا رہے ہیں، تب بھی اللہ سے گلہ شکوے کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ابھی انشاءاللہ موقع ملا تو آگے میں ایک روایت آپ کے سامنے اور بھی بیان کروں گا، جس سے یہ مفہوم جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے گا۔ تو بھائی اللہ کی تسبیح اور تقدیس کیوں بیان کی جاتی ہے؟ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو اگلی آیت آ رہی ہے اس کو ذرا سمجھ لیں، پہلے ترجمہ اور مفہوم سمجھ لیں، پھر اس کا تفصیل تھوڑی سی عرض کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ چار صفات بیان فرمائی۔ کیا؟ اول بھی کون ہے؟ اللہ۔ آخر بھی کون ہے؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون ہے؟ اللہ۔ باطن بھی کون ہے؟ اللہ۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ اس آیت کا ذرا مفہوم سمجھ لیجئے، پھر انشاءاللہ بات کو آگے چلا دیں۔ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ بھئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، تم اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارا کرو۔ مشہور اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99۔ وہ قرآن کریم کے آغاز میں لکھے ہوتے ہیں نا، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم، آگے آخر تک وہ 99 نام یہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان للہ تعالی 99 اسماء من احصاها دخل الجنہ او کما قال، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جنہوں نے ان 99 ناموں کو یاد کر لیا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یاد کرنے کا کیا مطلب؟ کہ صرف یاد کر لینا کافی نہیں، یاد کر کے پڑھنا بھی ہے، پڑھ کر ان ناموں کو سمجھنا بھی ہے، اللہ کی صفات کے اوپر ایمان بھی رکھنا ہے۔ سب سے پہلا نام کیا؟ الرحمن، اللہ رحمان۔ او بھائی، او چھوڑ دے میرے بھائی، چھوڑ دے یار، کھول دو یہ دروازہ۔ یہ بچے بھی جو ہے نا، پتہ نہیں یہ شیطان کی کون سی آنت ہیں، آج تک میں نہیں سمجھ پایا ان کو، خاص طور پہ یہ ہمارے GOR3 کے جو بچے ہیں، پتہ نہیں کیا کوئی چیز ان کو ہر وقت جو ہے نا وہ تنگ کرتی رہتی ہے۔ کبھی دروازہ بند کریں گے، کبھی دروازہ، ایک آئے گا وہ دروازہ بند کر دے گا، دوسرا آئے گا وہ دروازہ، اس کو سردی لگے گی وہ دروازہ بند کر دے گا، ایک کو گرمی لگے گی وہ دروازہ کھول دے گا۔ خیر ہمارے تو بڑے بھی یہی کام کرتے ہیں، بچوں کو کیا کہہ اچھا، تو کیا میں حدیث آپ کو سنا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں بھائی 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جنہوں نے ان ناموں کو یاد کر لیا، ان پر ایمان قبول کر لیا، وہ کیا ہوگا بھائی؟ جنت میں داخل ہوگا۔ بھائی توجہ میری طرف، توجہ میری طرف۔ 4 نام اس صورت کے اندر آئے ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اول بھی کون ہے؟ اللہ۔ آخر بھی کون ہے؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون ہے؟ اللہ۔ باطن بھی کون ہے؟ اللہ۔ ان کا معنی سمجھ لیجئے۔ الاول، اول اللہ ہے، کیا مطلب؟ کہ جب اس کائنات کے اندر کچھ بھی موجود نہیں تھا، تب بھی اللہ کی ذات کیا تھی بھائی؟ موجود تھی۔ الآخر، جب اس کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا، تب بھی کون موجود ہوگا؟ اللہ۔ الظاہر، اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے ان سب میں بلند و برتر اور بالا اور اعلیٰ ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ اور باطن، چھپا ہوا، مخلوق کی رسائی اللہ تک ممکن؟ آج تک کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ معراج کے موقع پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زیارت کی ہے، لیکن اللہ کی زیارت ممکن نہیں ہے، اللہ کی تجلیات کی زیارت ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ اللہ میاں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں دیکھ سکتے، اور چھوٹی سی جھلک ہی دکھلا دیں۔ تو ایک تجلی کی جھلک پڑی، کوہ طور پاش پاش ہو گیا۔ بنی اسرائیلیوں نے بھی یہی فرمائش کی تھی کہ ایمان تب قبول کریں گے جب آپ کو اللہ کو دیکھ لیں گے۔ اللہ نے فرمایا کیسا بیہودہ قسم کا تم میرے سے مطالبہ کر رہے ہو،
کیا کیا اللہ نے؟ 70 لوگ گئے تھے، 70 کے 70 لوگوں کو وہیں پر قتل کر دیا، ختم کر دیا، مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ زندہ کر دے، دوبارہ قوم میں واپس جانا، کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ پھر زندہ کیا، پھر ان کو واپس لے کر گئے۔ تو بات کیا چل رہی ہے کہ الباطن، اللہ تعالیٰ مخفی ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات تک مخلوق کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے یہ 5 صورتیں ہیں قرآن کریم کی، 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ان 5 صورتوں کا آغاز سبح یا یسبح کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلی صورت یہ سورۃ الحدید ہے، پھر 28ویں پارے میں دوسری صورت آئے گی الحشر، تیسری صورت آئے گی الصف، چوتھی صورت آئے گی تغابن، 5ویں صورت آئے گی جمعہ۔ یہ وہ 5 صورتیں ہیں جن کا آغاز سبح کے ساتھ یا یسبح کے ساتھ ہوتا ہے۔ سبح ماضی کا صیغہ ہے، یسبح مضارع کا صیغہ ہے۔ علماء نے بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے، ماضی کے اندر کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ بھائی سارے جانتے ہیں، گزرا ہوا زمانہ۔ اور مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کے اندر موجودہ اور آنے والا زمانہ پایا جاتا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے۔ تو علماء کرام نے بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے کہ سبح اور یسبح دونوں صیغے لا کر یہ بتا دیا کہ چاہے زمانہ گزر جائے تب بھی اللہ کی تسبیح ہے، چاہے زمانہ موجود ہو تب بھی اللہ کی تسبیح ہے، چاہے وقت آنے والا ہو پھر بھی کیا ہے بھائی؟ اللہ کی تسبیح ہے۔ تو بھائی سب مل کر ایک مرتبہ پڑھ لیں سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر کیا اللہ کی تسبیح؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم رات کو سونے سے پہلے ان 5 صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیات سے بھی زیادہ افضل ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا یہ سورۃ الحدید کی 3ری آیت، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، فرماتے ہیں کہ اگر شیطان کبھی تمہارے دین، کبھی تمہارے ایمان، کبھی اللہ کی ذات کے متعلق تمہیں وسوسہ ڈالنا شروع کر دے تو فوراً آہستہ سے اس آیت کی تلاوت کر لیا کرو۔ سورۃ حدید 27واں پارہ، آخری صورت، اس کی 3ری آیت یاد کر لیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تھے تو ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا بڑی خوبصورت دعا ہے، اس دعا کے الفاظ سماعت فرمائیں اور وقت ملے تو اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کر لیں، الفاظ سنتے جائیں، ترجمہ سنتے جائیں، جھومتے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم رب السماوات والارض، اے اللہ، اے آسمانوں اور اے زمینوں کے رب، ورب کل شیء، اور کائنات کے اندر موجود ہر شے کے رب، فالق الحب والنوا، دانے کو بھی تو ہی پیدا کرنے والا ہے، دانے میں سے پودے کو بھی تو ہی پیدا کرنے والا ہے، منزل التورات والانجیل والقرآن، تورات کو بھی اے اللہ آپ نے ہی نازل کیا، انجیل کو بھی اے اللہ آپ نے ہی نازل کیا، قرآن کریم بھی اے اللہ آپ نے ہی نازل کیا۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، یا اللہ آپ اول ہیں، آپ سے پہلے کوئی نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، یا اللہ آپ آخر ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اے اللہ آپ ظاہر ہیں، آپ سے اوپر کوئی نہیں، اللہ کی ذات سے بلند و بالا کوئی نہیں۔ اللہم انت الباطل فلیس دونک شیء، اے اللہ اللہم انت الباطن فلیس دونک شیء، اے اللہ آپ باطن ہیں، آپ مخفی ہیں، آپ چھپے ہوئے ہیں، آپ کے سوا کوئی اور نہیں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک جملہ اس کے اندر اور بھی اضافہ فرما دیا، اعوذ بک من شر کل ذی شر انت آخذ بناصیتہ، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ہر برائی پھیلانے والے کی برائی سے، اور یہ سب کے سب اے اللہ تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور آخر میں ایک جملہ اور اضافہ فرما دیا، اللہم اغض عنی الدین واغننی من الفقر، کہ اللہ قرض سے مجھے نجات عطا فرما دیں، میرا فقر اور فاقہ مجھ سے دور فرما دیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھ کے 7 مرتبہ جو اس دعا کو یاد کر لے اور پڑھ لے، پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا، اللہ اس کا قرض اتروا دے گا۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہر پریشانی کا، ہر تکلیف کا حل ہمیں بتا دیا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس حل کو اختیار کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم ادھر ادھر کے ڈگوسلے تو مارتے رہتے ہیں، لیکن جو معمولات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں، ان معمولات کی طرف نہ میری توجہ ہے نہ آپ کی توجہ ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، میں مضمون کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، آگے چلاتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ کتنے دن میں؟ 6 دن میں۔ 6 دن یہاں والے نہیں، 6 دن وہاں والے، 6 دن وہاں والے، اوپر والے 6 دن، زمین والے 6 دن نہیں۔ آسمانوں کا جو 1 دن ہے وہ ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کتنے سالوں میں پیدا کیا بھائی؟ زمین کے مطابق 6000 سال میں پیدا کیا۔ اب کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال نہ پیدا ہو جائے کہ جی 6000 سال میں کیوں پیدا کیا؟ ہو سکتا ہے نا یہ سوال پیدا، تو اس کا بڑا آسان سا جواب ہے، اللہ سے جا کے پوچھ لو بھائی کیوں پیدا کیا؟ بھائی اللہ سے جا کے پوچھو کیوں 6 دن میں پیدا کیا، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ نے 6 دن میں پیدا کیا، بس 6 دن میں پیدا کیا، ٹھیک۔ اب باقی تمہارے دماغ کے اندر اگر کوئی کیڑا تنگ کر رہا ہے کہ جی کیوں 6 دن میں پیدا کیا، تو بھائی جا کے اللہ سے پوچھ لو، اسی نے پیدا کیا نا، میں نے تو نہیں پیدا کیا، یا مولویوں نے تو نہیں زمین اور آسمان کو بنایا، یا مولویوں نے تو نہیں یہ آیت بنا دی، یہ آیت کس نے نازل کی ہے؟ اللہ نے۔ تو اس کا جواب بھی کس سے مانگو؟ جا کے اللہ سے۔ اس کے باوجود علماء کرام نے حکمتیں بیان فرمائی ہیں، اگرچہ ہم حکمتوں کے پابند نہیں ہیں۔ میں ایک جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہم حکم کے پابند ہیں، ہم حکمتوں کے پابند نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم نماز پڑھنے کے پابند ہیں، اس حکم کے پابند ہیں کہ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، کیوں پڑھو اس کے ہم پابند نہیں ہیں، ہم نے تو حکم پورا کرنا ہے۔ اس کے باوجود علماء کرام نے حکمتیں لکھی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ العنات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ بھائی آہستگی کے ساتھ کام کرنا یہ اللہ کی طرف سے ایک صفت ہے، اور جلد بازی کس کی صفت ہے بھائی؟ کس کی صفت ہے؟ کس کی صفت ہے؟ شیطان کی۔ خاص طور پہ یہ موٹر سائیکل والے اور رکشے والے، یہ سن لیں ذرا یہ حدیث، العنات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، ایسے نکلیں گے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی بل گیٹس کے ساتھ ان کی میٹنگ ہونی ہے ابھی، یا شاید کوئی جو بائیڈن نے ان سے ٹائم لیا ہوا ان سے ملنے کے لیے۔ اللہ کے بندو، کیا اتنی جلد بازی ہے بھائی؟ ہر کام جلد بازی، ہر کام جلد بازی، ہر کام جلد بازی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کاموں میں پھر برکت بھی نہیں ہوتی، جلد بازی سے جو کام کیے جاتے ہیں ان کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ العنات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، جلد بازی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جلد بازی کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نقصان۔ ابھی کل سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، وہ پنڈی بھٹیاں کے قریب وہ 5 لوگ، کیا ہے شیطانی چرخہ ہے نا، ریس لگا رہے ہیں جی، ہم پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں، ہم میرے کول کرولا ہے گیا، میرے کول فارچونر ہے گیا، میرے کول مرسڈیز، میں تو 200 کی سپیڈ۔ یہ کیا بہادری ہے 200 کی سپیڈ پہ گاڑی چلانا؟ 140 پہ گاڑی چلانا کوئی بہادری ہے؟ 100 کے اوپر موٹر سائیکل بھگانا کوئی بہادری ہے؟ کوئی ٹانگیں توڑوا بیٹھو گے، کوئی ہاتھ توڑوا بیٹھو گے، نتیجہ کیا نکلا؟ گاڑی الٹ گئی، 5 کے 5 مر گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، اس دعا پر آمین کہہ دیں کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی ناگہانی موت سے محفوظ فرمائے۔ جن کے اوپر یہ صدمہ گزرتا ہے نا، ان سے پوچھیں کہ یہ کتنا بڑا صدمہ ہے۔ اب ان 5 گھروں میں جن کے وہ کفیل تھے، 5 گھروں کے کفیل، ان کے گھروں کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کا شوہر چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا۔ کس کا نقصان کیا تیز رفتاری نے؟ جلد بازی نے کس کا نقصان کیا؟ تم تو چلے گئے، قبر کے اندر چلے گئے، تمہارا تو حساب کتاب ہو گیا، پیچھے والوں کو کون پوچھے گا؟ ان کا کبھی سوچے؟ نہیں سوچتے ہم لوگ بھائی۔ یہ خاص طور پہ میں یہ نوجوان طبقے سے مخاطب ہوں، ولیاں مار رہے ہیں، کیا بہادری کا کام کر رہے ہو؟ اگر اتنا ہی تم بہادر ہو تو جاؤ کشمیر جاؤ، جا کے ہندوؤں سے لڑو، ان سے جا کے جاؤ فلسطین جاؤ، جا کے کافروں سے لڑو۔ یہاں پہ یہ ایک ویل کے اوپر موٹر سائیکل بھگانا، یہ کون سی کوئی بہادری کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے یہ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سیانوں نے صحیح ایک جملہ کہا ہے، ڈرائیونگ جو ہے یہ شیطانی چرخہ ہے،
شیطانی کسی بھی وقت یہ تباہی کے راستے پہ لا کے کھڑا کر دے گا۔ تو بات کیا چل رہی تھی کہ العنات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، بھائی جلد بازی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھائی اس کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا۔ بھائی کیوں 6 دن میں پیدا کیا؟ اس کی حکمت وہی جانتا ہے۔ اور کیوں 6 دن میں پیدا کیا؟ اس لیے کہ یدبر الامر من السماء الی الارض، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی تدبیر سے خالی نہیں ہوتا، اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ تدبیر اور حکمت میری اور آپ کی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی۔ 2-3 منٹ ہیں، ایک بڑے کام کی بات بتانا چاہ رہا ہوں، پھر اس کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ جو فرمایا نا کہ ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر جلوہ فرما ہو گئے، اور اسی آیت کے اندر آخر میں آتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ان 2 آیتوں کا مفہوم سمجھ لیں، پھر بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ ثم استوى علی العرش، اللہ نے کائنات کی تخلیق کی، پھر اللہ کہاں بیٹھ گئے بھائی؟ عرش پر جلوہ فرما ہو گئے۔ اور دوسری آیت کیا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ سمجھ لیں، اللہ کی ذات عالیہ، ذات اقدس واحد اور یکتا ذات ہے، جو آن واحد میں ہر جگہ ہر وقت موجود ہے۔ چاہے میں 7 پردوں میں چھپا ہوا بیٹھا ہوں، رات کی تاریکی میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ وہاں بھی موجود ہے۔ چاہے میں بھرے مجمع میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ وہاں بھی موجود ہے۔ بعض جاہلوں نے اس آیت کا غلط مفہوم لیا اور یہ کہا جی ثم استوى علی العرش، اللہ تو صرف عرش پر ہے، تو اللہ تو ہر جگہ نہیں ہو سکتا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آدھا علم جو ہے نا، آدھا علم یہ ہمیشہ کیا کرتا ہے بھائی؟ نقصان دیتا ہے۔ یا اپنی مرضی کا علم ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ نقصان۔ اور اللہ کے بندو، تم نے ثم استوى علی العرش والی آیت تو پڑھ لی، اس سے اگلی آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ پہ تمہاری نظر کیوں نہیں گئی کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ بھائی اللہ عرش پر کیسے بیٹھے ہیں؟ پتہ نہیں۔ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ کیسے ہیں؟ پتہ نہیں۔ ہم اس ذات تک رسائی ہماری ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ، او کما قال، بھائی اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کیا کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر مت کرو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ عرش پر کیسے بیٹھا ہوگا؟ اللہ ہمارے ساتھ کیسے ہے؟ اللہ ہر وقت کیسے آنے واحد میں موجود ہے؟ اللہ کیسے سب کو، پوری مخلوق کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ کیسے سب کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے؟ یہ میرا آپ کا سوچنے کا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف اس پر ایمان رکھنا ہے، سوچنا ہمارا کام نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہیں، کیسے تشریف فرما ہے، تو 3 جملوں میں جواب دے دیا۔ یہ 3 جملے توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں، انشاءاللہ بہت سارے مسائل کا جواب مل جائے گا۔ فرمایا کہ الایمان بہ واجب، اللہ عرش پر جلوہ فرما ہے، اس پر ایمان رکھنا، بولیں بھائی، واجب ہے۔ والکیفیت عنہ مجہول، کیسے اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس مسئلے کے اندر کھوج کرنا، غور و فکر کرنا، یہ سخت گناہ کا کام ہے۔ بھائی ہمارا کام اللہ کو آزمانا نہیں ہے، اللہ کا کام ہمیں آزمانا ہے۔ ہمارا کام اللہ کے متعلق سوچنا نہیں ہے، ہمارا کام اللہ کی مخلوق پر غور و فکر کرنے کے بعد اللہ پر ایمان قبول کرنا ہے۔ باقی گزارشات زندگی رہی تو آئندہ کی نشست میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔